السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی خوبصورت نشانی کو پیش کریں گے جسے اللہ رب العزت نے بس صرف چند ہی سالوں پہلے دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ یہ ہے رینبو ماؤنٹین۔ رینبو ماؤنٹین کو دنیا کے بس صرف چند ہی مقامات پر دیکھا گیا۔ ان میں بھی صرف 2 مقامات یعنی پیرو اور چائنا ایسے ہیں جہاں پر اللہ کی یہ نشانی کھل کر ظاہر ہو چکی۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے گویا کسی نے آسمان سے رینبو کو زمین پر لا کر بہت ہی خوبصورتی سے جما دیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہاڑ اللہ رب العزت کی ایک نشانی کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے، چونکہ ان پہاڑوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہ پہاڑ اس وقت ظاہر ہوئے جب دنیا کی نیو جنریشن مونوتھیزم اور ایتھیزم کے فرق میں بہت ہی کنفیوزڈ ہے۔ ان رینبو ماؤنٹین کو 2010 تک بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ پہاڑ ظاہر ہونے لگے تو جیولوجسٹ اور ٹورسٹ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، چونکہ اس قسم کے پہاڑ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال سمجھتے ہیں قرآن کی اس آیت کو جس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہے سورہ فاطر ورس 27۔ ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سرخ، سفید اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! جتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کلرز کو ظاہر کیا، اتنا ہی کلیئرلی ہم ان کلرز کو ان رینبو ماؤنٹینز میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی اس نشانی کو جب لوگوں نے دیکھا تو دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے چلے آتے رہے۔ آج ہم چائنا کی ایک پروونس گینسو میں موجود ان پہاڑوں کی کچھ تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان پہاڑوں کا لوکیشن ہے زانگیا ڈانگسیا نیشنل جیو پارک۔ ان پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دے دیا اور اس بنا یہ ایک مشہور ٹورسٹ پلیس بن گیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو آخر کس طرح وجود میں لایا۔ ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ رینبو ماؤنٹین بس ایک ہی وقت میں وجود میں نہیں آئے، بلکہ ان کے فارمیشن کے لیے کئی ملین سال لگ چکے۔ ان ماؤنٹین کی فارمیشن کے لیے 3 نیچرل پروسیس بہت ہی اہم رہے، ایک ویدرنگ، دوسرا ایروجن اور تیسرا ہے ٹیکٹونک پلیٹ کے موومنٹ۔ اب یہ ویدرنگ کیا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل ویدرنگ ایک ایسا نیچرل پروسیس ہے جس میں لاکھوں سال پرانی چٹانیں یا تو ہوا کے دباؤ سے یا برف کے یا پھر بارش سے ٹوٹ کر ٹکڑوں، ریت کے ذرات یا مٹی میں بدل جاتے ہیں، جبکہ ایروجن ایک ایسا نیچرل پروسیس ہے جس میں یہی چھوٹے ٹکڑے، ریت کے ذرات، کنکر اور مٹی ہوا، دریا یا پانی کے بہاؤ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور جب بارش اور ہوا کی رفتار کم ہونے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ ایک جگہ جمع ہونے لگتے ہیں۔ ایسے میں ان میں موجود منرلز ان کنکروں، ریت کے ذرات اور مٹی میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک کے اوپر ایک لیئرز بنتے چلے جاتے ہیں۔ ڈیفرنٹ منرلز ڈیفرنٹ کلرز کو ایگزبٹ کرتی ہیں، جیسے آئرن آکسائڈ ایک ایسا منرل ہے جو ریڈ کلر کو ایگزبٹ کرتا ہے، جبکہ لیمونائٹ یلو اور آرنج کو ایگزبٹ کرتا ہے۔ کلورائڈ کرتا ہے گرین کو ایگزبٹ اور جپسم کرتا ہے وائٹ کو، جبکہ کاربن کمپاؤنڈز کرتے ہیں بلیک کلر کو۔ بہرحال یہ منرلز، یہ کنکر پتھر، یہ ریت اور یہ مٹی جب اچھی طرح مکس ہو گئے تو ایک کے اوپر ایک لیئر بننی شروع ہو گئی، اور اس کو بننے کے لیے لاکھوں سال کا عرصہ لگ گیا۔ اب آگے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹس نے اس زمین میں چھپے ہوئے پہاڑ کو زمین کے باہر ظاہر کیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکٹونک پلیٹس کو سمجھنا ہوگا۔ ٹیکٹونک پلیٹس دراصل زمین کی اوپری سطح کرسٹ اور اپر مینٹل کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں، اور جو مسلسل آہستہ آہستہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اور جب یہی ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو زمین کے اوپر پہاڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہاں رینبو ماؤنٹین کی بات چلے تو سمجھتے چلیں کہ منرلز کی اس ملٹی کلر لیئرز کو جمنے کے لیے لاکھوں سال کا عرصہ لگ گیا، اور جب یہاں پر موجود ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں تو یہی ملٹی کلر لیئرز آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنے لگیں، اور پھر زانگیا ڈانگسیا نیشنل جیو پارک کی شکل میں ایک پہاڑی سلسلہ ظاہر ہونے لگا۔ یعنی ان ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت اور اس کے ٹکراؤ نے ان منرلز کی لیئرز کو زمین سے باہر لا کر اسے پہاڑوں کی شکل دی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ رنگین پہاڑ زمین کے نیچے دبے ہی رہتے، لیکن اللہ کو اسے نشانی کے طور پر دنیا کے سامنے لانا ہی تھا۔
یہی ایک نشانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایسی نشانیاں اللہ ہم کو اس وقت تک دکھاتا رہے گا جب تک کہ قرآن کے برحق ہونے کا ہمیں پتہ چل نہ جائے۔ بہرحال ان خوبصورت رینبو ماؤنٹینز کو دیکھ کر یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو بنانے والے، اس کو ظاہر کرنے والے وہی خالق ہیں جو اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کر دیا تھا۔ لیکن نشانی کے طور پر اللہ رب العزت نے اسے بس چند ہی سالوں پہلے ظاہر کیا تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر اس کے خالق کو پہچان سکیں، چونکہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں ایسے رنگین پہاڑ بھی موجود ہوں گے۔ اب اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کو بتانے والا وہی خالق ہے جس نے اس کی تخلیق کی ہو۔ اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر کسی نے کریچر اور کریٹر کو نہیں سمجھا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھا، مونوتھیزم اور ایتھیزم کے فرق کو نہیں سمجھا، اللہ کے وحدانیت کو نہیں پہچانا اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے در بدر بھٹکتے رہے، تو شاید دنیا میں اس سے بڑا نادان کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ سے بچائے رکھے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ان لوگوں کو شیئر کیجیے گا جو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہتے ہوں۔ بہرحال اللہ کی اس خلاقی کو، اللہ کی اس وحدانیت کو، اللہ کی اس کبریائی کو سمجھتے ہوئے اب لیں گے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔